اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها. صدق اللہ العظیم. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مساجد سے. ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام. کل بتایا تھا کہ ہم جو مسجد ہوتی ہے اس میں سے کسی کو منع نہیں کر سکتے آنے سے عبادت کے لیے، کوئی بھی ہو. تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مسجد کے کچھ آداب لکھے ہیں. جیسے ہر کسی کے کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے، والدین کا ادب و احترام ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں. مسجد کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو کپڑے صاف ستھرے ہوں، پاک ہوں، اس میں جو ہے بدبو نہ آتی ہو. کم از کم اتنا ہو کہ کپڑوں کے اندر سے اگر خوشبو ہم نہیں لگا سکتے تو کپڑے بدبودار بھی نہ ہوں. جیسے گرمیوں میں اکثر طور پہ ہم کام کرتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے تو پھر کپڑوں سے بدبو آنا لگتی ہے. اسی طرح کوئی اس طرح کی چیز بھی کھا کے نہ ہے جس سے ہمارے منہ سے بدبو ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز کھائی ہے، منہ میں بدبو ہے، تو جو ہے مسواک کر کے یا ٹیوب برش کے ذریعے اس کو ختم کر کے پھر ہم مسجد میں ہیں. یہ اگر ہم کپڑے بدبودار پہن کر آ جائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیزیں کھا کے آ جائیں گے تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اسی طرح اگر ہم مسجد قریبی ہے، جیسے ہماری یہ مسجد ہے، تو جب ہم گھر سے ہیں تو وضو کر کے ہیں. یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے، گھر سے وضو کر کے ہیں. اگر مسجد میں آگے وضو کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر گھر سے وضو کر کے آئیں گے اس میں ہمیں ثواب ملے گا. یہ مسجد کا جو ہے ادب ہے. جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو ایک ادب یہ ہے کہ دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے رکھیں اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی طرح جب اکثر طور پہ ہم دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے اور امام رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے والے بھاگ کے آتے ہیں. مسجد میں دوڑ نہیں لگانی چاہیے. اگر رکعت جاتی ہے تو جانے دو، بعد میں ہم پوری کر لیں گے. تو دوڑ کر نہیں آنا چاہیے مسجد میں. آرام سے رکعت مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو بعد میں ہم اس کو پورا کر لیں. اگر دوڑ کے آئیں گے تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اسی طرح جب مسجد میں آئے تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ پہلے صف میں جگہ نہ ہو پھر ہم اس میں پھر بھی گھس جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. جیسے جمعہ کے دن مسجدوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مسجد پور ہوتی ہے اور باہر سے وہ پہلے صف کے لیے جانے کے لیے لوگوں کو پھلان کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اسی طرح مسجد کے اندر جب داخل ہم ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تحیۃ المسجد کے نام سے. اگر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس پر ہم کو اجر ملے گا. تو یہ تحیۃ المسجد ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی. اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. اور مسجد میں چھوٹے بچوں کو ہم لے کر نہ آئیں جو نہ سمجھ ہو، شور کرے مسجد میں آ کر اور دوسرے لوگوں کی نماز کو خراب کرے. تو اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو لے کر نہ آئیں. ہاں اگر بچے جو ہے شور نہیں کرتے اور دوسروں کی اس سے نماز خراب نہیں ہوتی تو ان کو ضرور لے کے آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس طرح کے بچوں کو اب لے کے نہیں آئیں گے تو پھر بعد میں ان کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں بنے گی. جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ پیشاب کر دیتے ہیں کپڑوں میں تو ان کو مسجد میں لے کر نہ آنا چاہیے. تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. جب ہم مسجد میں آ جاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی. تو جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو ہم دیکھیں پیچھے کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا. اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ہم ایسا سے تلاوت کریں، یعنی آواز زیادہ نہ نکالیں. اس سے جو ہے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا آواز سے تلاوت کریں. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ایک ہی نمازی کیوں نہ ہو، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، سنت پڑھ رہا ہو یا نفل پڑھ رہا ہو، نماز میں ہو، پھر بھی ہمیں ان کی آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو ہے ایسا آواز سے تلاوت کرنی چاہیے. ہاں اگر مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس وقت ہم اپنی جو روٹین ہے آواز کی اس کے مطابق ہم آواز نکال سکتے ہیں. اسی طرح مسجد میں آ کے
ذکر کرتے ہیں اونچی اونچی آواز سے، بلند آواز سے. اکثر ہمارے مسجدوں میں سلام پھیرنے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے مل کر. تو یہ بھی علماء نے اس سے منع کیا ہے. وہ جو ہے فقہا نے لکھا ہے کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ جو بعد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں خلل آتا ہے. جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں، کچھ ہمارے جو مسبوق ہوتے ہیں جن کی ایک رکعت رہ جاتی ہے تو وہ ابھی نماز میں ہوتے ہیں، ہم اونچی آواز سے ذکر کریں گے تو ان کی نماز میں خلل آئے گا. تو ذکر کریں ایسا آواز سے کریں. اور مفتی مجیب الرحمان ہیں، ان کا اس پہ پورا ایک بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں اکثر یہ پھیل چکا ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اونچی اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں. اور ذکر اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو دل میں کرے، ایسا کرے تاکہ پیچھے والا جو نمازی ہے اس کو جو ہے اس کی نماز میں خلل نہ آئے. اور جو اس کو ایک تو بلند آواز سے کرتے ہیں پھر سارے مل کر کرتے ہیں، تو نماز کے فوراً بعد سب مل کر ایک ہی آواز میں یہی یعنی اجتماعی ذکر جمع ہو کے، یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس عمل کو اختیار کیا، نہ صحابہ کرام نے، نہ بعد میں جو فقہا نہ انہوں نے اختیار کیا. ایک یہ ہے کہ نماز خراب ہوتی ہے، یہ ایک عمل ہی ایسا ہے جو سنت کے خلاف ہے، سنت عمل نہیں ہے. اور اعمال میں سے یہ عمل جو کوئی بھی نیک عمل ہو اس کے لیے ہم نے کل پرسوں یہ شرط پڑھی تھی کہ اس کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. اگر ہم کوئی عمل اس طرح کر رہے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا ہمیں، وہ سنت کے خلاف ہوگا، الٹا ہمیں گناہ ہوگا. تو ذکر کریں، ہر کوئی اپنا اپنا کرے اور ایسا آواز میں کرے تو یہ سنت بھی ہے. صحابہ کرام ذکر کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، جیسے ہم بعد میں تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد. اور نماز پڑھنا یہ بھی ایک ذکر ہے. تو ذکر اگر کوئی آدمی بعد میں کرتا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کرے اور ایسا آواز میں کرے تو یہ سنت عمل ہے. باقی جب ہم مسجد سے باہر جائیں تو اس وقت جو ہے ہمارا بایاں پاؤں باہر رکھیں اور اس وقت دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک. یہ کچھ مسجد کے آداب تھے. تو ان آداب کو اگر ہم اختیار کریں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.